ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت سے دیہات میں زارا نامی ایک ننھی سی لڑکی رہتی تھی۔ زارا بہت ذہین اور شوقین مزاج تھی۔ اسے نئی نئی چیزیں سیکھنا اور کھیلنا بہت پسند تھا۔ سب سے زیادہ شوق اسے پتنگ اڑانے کا تھا۔ دیہات کی فضا میں اکثر رنگ برنگی پتنگیں اڑتی رہتی تھیں، لیکن زارا ہمیشہ ایک ایسی پتنگ کا خواب دیکھتی تھی جو سب سے الگ ہو اور جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ایک دن زارا اپنے گھر کے پرانے کمرے میں اپنی دادی کے پرانے صندوق کی تلاشی لے رہی تھی۔ اس کی نظر صندوق کے کونے میں رکھی ہوئی ایک پرسرار سی پتنگ پر پڑی۔ یہ پتنگ بہت خاص لگ رہی تھی، شوخ رنگ اور چمکدار نقش و نگار سے مزین، جیسے اس میں کوئی جادو ہو۔ زارا حیرت سے پتنگ کو دیکھنے لگی۔ یہ جادوائی پتنگ ہے، زارا کی دادی نے اچانک پیچھے سے آ کر کہا اور زارا کو چونکا دیا۔ زارا نے سکون کا سانس لیا۔ اوہ دادی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہماری نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے جو اسے آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گا اسے ایک خواہش پوری کرنے کا موقع ملے گا۔ زارا نے خوش ہو کر کہا، واہ دادی، میں فوراً اس پتنگ کو اڑاؤں گی۔ زارا بہت خوش ہوئی اور دوڑتی ہوئی میدان کی طرف گئی جہاں ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے پتنگ کو اڑایا وہ تیزی سے آسمان کی طرف بلند ہونے لگی، لیکن پتنگ کے ساتھ ایک عجیب بات ہوئی۔ ہوا نے اس پتنگ کو اتنی تیزی سے اوپر لے جانا شروع کیا کہ زارا کو لگا جیسے وہ خود بھی اڑنے لگی ہے۔ زارا زور سے پتنگ کو تھامے رہی اور اچانک وہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا پایا۔ او میرے اللہ، میں اڑ رہی ہوں! زارا نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو سپر وومن بننے جیسا مزہ ہے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ پتنگ نے زارا کو ایک عجیب و غریب اور خوبصورت دنیا میں پہنچا دیا جہاں درختوں پر سنہری پتے تھے، گائیں مینگو جوس پی رہی تھیں اور بھیڑیں گانا گا رہی تھیں۔ زارا نے ایک بھیڑ سے کہا، تم گانا گا رہی ہو؟ بھیڑ نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، یہ ہماری دنیا ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ زارا ہنستے ہوئے آگے بڑھی اور اس کی ملاقات ایک عقل مند الو سے ہوئی جو ایک سنہری درخت پر بیٹھا تھا اور اپنی گول گول آنکھوں سے زارا کو گھور رہا تھا۔ خوش آمدید زارا، الو نے کہا، تمہاری آمد سے ہمیں خوشی ہوئی، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا تم پتنگ اڑانے کی ماہر ہو؟ زارا نے شرارتی انداز میں کہا، میں تو پتنگ اڑانے کی کوئین ہوں۔ الو نے خوش ہو کر کہا، زبردست، لیکن یاد رکھو تمہاری ایک خواہش ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ زارا نے سوچا کہ وہ کیا مانگے، 1,00,000 چاکلیٹس، لیکن پھر مسکرائی اور کہا، نہیں، میں تو بہت چاکلیٹ کھا کر موٹی ہو جاؤں گی۔ پھر وہ اپنے دوستوں کو یاد کرنے لگی، میری خواہش ہے میرے گاؤں کے ہر بچے کے پاس ایسی جادوائی پتنگ ہو تاکہ ہم سب مل کر پتنگیں اڑا سکیں اور مزہ کریں۔ زارا نے خوش ہو کر کہا۔ الو نے سر ہلا کر کہا، واہ، یہ تو بہت شاندار خواہش ہے زارا، تم نے ایک خوبصورت فیصلہ کیا۔ اچانک زارا نے خود کو دوبارہ آسمان میں اڑتا ہوا پایا اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ اپنے گاؤں کے میدان میں اتری۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو ہر بچے کے ہاتھ میں ایک چمکدار اور خوبصورت پتنگ تھی۔ سب بچے خوشی سے پتنگ اڑا رہے تھے اور زارا نے کہا، اب تو ہر دن ہمارے لیے ایک جشن ہوگا۔ بچے زور زور سے ہنسنے لگے اور زارا نے کہا، اب ہم سب ایک ساتھ اڑیں گے۔ اب زارا کے گاؤں کے بچے ہمیشہ پتنگیں اڑاتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے اور ہر دن کو جادوائی بنا لیتے۔ زارا کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اصلی خوشی چاکلیٹس یا دولت میں نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے میں ہے۔